پہلے حضور نے فرمایا سبحان اللہ، صحابہ نے سنا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. پھر حضور نے فرمایا اللہ اکبر، صحابہ نے بھی سنا، پڑھنا شروع کر دیا. ایک صحابی نے پوچھ لیا لما سبحت ثم کبرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو تسبیح اور تکبیر پڑھی ہے تو وجہ کیا ہے؟ صحابہ کی یہ مہربانی پوچھ لیا تو ہم پر بات واضح ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر نے اس کو دبایا. قبر دباتی ہے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے حدیث میں. اور اس میں فرمایا میں نے تسبیح پڑھی، میرے ساتھ تم نے پڑھی، میں نے تکبیر پڑھی، میرے ساتھ تم نے پڑھی، اس کی وجہ سے اس کی قبر اس پر کشادہ ہو گئی. سبحان. اچھا، یہ قبر اس ہستی کو دبا رہی ہے جس کی وفات سے عرش ہلا ہے، جس کا جنازہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں. ہم لوگ کس شمار قطار میں ہیں؟ سوچنا چاہیے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا پڑھنا، نیکی کرنا، اب وہ لے کے گئے گھر والے گھر میں پڑھ رہے ہیں، قبرستان میں قبرستان والے پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنے سے فائدہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. لیکن علامہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ سوچ کے پڑھتا ہے کہ اس کا ثواب مجھے مرنے کے بعد ملے، یا میں وہ جمع ہے اس کا، میں نے کہا نا اس کا اپنا عمل ضائع نہیں ہو رہا. صحیح وہ میں نے پہلے کہہ دیا آپ کو کہ اس کے اپنے عمل میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، اور پھر جتنوں کو بخش رہا ہے وہاں تک. بس شرط یہ ہے کہ میں جب جاؤں تو میرا ایمان سلامت، بے شک بنیاد صحیح ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے. صحیح. تو آپ کی اجازت سے ایک نعت اور سن لیتے ہیں. مجھے حدیث کے بارے میں جو بات کرنی تھی اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے ابھی؟ جی میرے خیال ہے پھر پہلے حدیث کا کر لیتے ہیں. بالکل. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ان کا فعل، یا ان کے سامنے کیا جانے والا کوئی کام یا بات جس کو تقریر کہتے ہیں، پھر یہی بات صحابہ کے حوالے سے، پھر یہی بات تابعین کے حوالے سے، اور صحابہ اور تابعین کے حوالے سے اثر یا خبر کا لفظ بھی کہا جاتا ہے. ہم نے یہ بات سن لی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی باتوں کو حدیث فرمایا ہے. فرمایا ابھی جو میں کہہ رہا تھا وہ اللہ کا کلام، اب جو کہہ رہا ہوں وہ میری حدیث. منہ ایک ہے، بولنے والے دو ہیں، کبھی اس پر خدا بولتا ہے، کبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم نے اس حوالے سے یہ بات جان لی. میں نے کہا تھا حدیث کے مختلف درجے، جس طرح ماہرین ہوتے ہیں ہر چیز کے، اس طرح حدیث کے ماہرین، ان کو ہم محدثین کہتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کس طرح متن کو پرکھنا ہے، کس طرح سند کو پرکھنا ہے. سند کا مطلب مجھ سے کسی نے سنا، آگے بیان کیا، وہ ایک راوی، اس سے جس نے سنا آگے بیان کیا وہ دوسرا. تو یہ درمیان جتنے واسطے آخر تک چلے جائیں گے لکھنے والے تک، یہ کہلاتے ہیں سند، اسناد. ان پر ہر بندے کے بارے میں باقاعدہ جرح اور تعدیل، یعنی اس پر بحث کی جاتی ہے کہ یہ کردار کا کیسا تھا، یادداشت کا کیسا تھا، تقوی والا تھا یا نہیں، جھوٹ بولتا تھا یا نہیں. نبی کے ارشادات کے بارے میں اتنی احتیاط برتی گئی تاکہ لوگ اپنی باتوں کو حدیث کہہ کے مشہور کرنا شروع نہ کرتے. آج کل SMS میں یہ حرکتیں لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کا رفع ثابت ہونا، یعنی وہاں تک پہنچنا، اور درمیان میں راوی. تو میں نے آج یہ بات بتائی، ان کو کہتے ہیں اسناد. ایک ہوتی ہے متن کو پرکھنے والی چیز اور ایک راویوں کو پرکھنے والی چیز. تو یہ ذہن میں رہے، متن اس کا درجہ اور سند اس کا درجہ اور. اب حدیث کی کتنی قسمیں ہیں میں آپ کو سناتا رہوں گا پروگراموں میں. مثلا صحیح حدیث، حسن حدیث، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، مرفوع، مرجوع، مقطوع، بہت سارے نام ہیں. آپ کو ایک ایک کر کے اس طرح بتاتا رہوں گا. آج صرف اتنا ہی.
اب آپ نعت شریف سننا چاہیں اگر ٹائم جی ایک نعت برادر اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر رہا ہوں. جتنا میرے خدا کو گئے میرا نبی عزیز, جتنا میرے خدا کو گئے میرا نبی عزیز, کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز, کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز, جتنا میرے خدا کو گئے میرا نبی عزیز. کیوں جائے ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا, کیوں جائے ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا, اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز, اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز, جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی, جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی, جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز, جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز, کونین دے دیے گئے تیرے اختیار میں, کونین دے دیے گئے تیرے اختیار میں, اللہ کو بھی کتنی گئے خاطر تیری عزیز, اللہ کو بھی کتنی گئے خاطر تیری عزیز, جتنا میرے خدا کو گئے میرا نبی عزیز, طیبہ کے غوطے خلدے بری کیا کروں حسن, طیبہ کے ہوتے خلدے بری کیا کروں حسن, مجھ کو یہی پسند گئے مجھ کو یہی عزیز, مجھ کو یہی پسند گئے مجھ کو یہی عزیز, جتنا میرے خدا کو گئے میرا نبی عزیز, کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
بریک میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو ایک سوال اور کر لیتے ہیں جی اپنے موضوع سے متعلق. ہم نے بہت ساری چیزوں کو کور کیا کہ سال ثواب کیا ہے, کس طرح سے کرنا چاہیے, لیکن یہ بتائیے کہ اگر ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں اور ہمیں خیال آتا ہے کہ اتنے لوگ یہاں پر ہیں, ہم ان کے لیے کیا کریں, تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا ہے, جب بھی گزرنا ہے سب سے پہلے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے, سلام کرنا ہے, السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین. دوسرے الفاظ میں وہ جو ہے السلام علیکم یا اہل القبور. تو چونکہ شبہ ہو کسی اور کی نہ قبر ہو تو صحیح مسلمانوں کے لیے یا اہل الدیار من المؤمنین, کہ تم لوگ ہم سے پہلے ہو گئے, ہم تمہارے بعد میں ہیں, اللہ تمہیں بخشے اور ہمیں بھی تم سے ملائے. یہ الفاظ حدیث میں ملتے ہیں. وہ آپ وہاں پر صرف اتنا ہی کہہ دیں یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہیں اور ہمیں بخشے. تو دعا کر سکتے ہیں آپ, کوئی بھی پڑھنا چاہیں, بلکہ سلام کرنا اور پڑھنا چاہیے. میری دعا سے کسی کو فائدہ ہو, وہ میری دعا ذخیرہ ہو گئی, اس کو فائدہ ہوا, وہ بھی میرے نامہ اعمال میں نیکی آئی. تو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. ایصال ثواب کے لیے کچھ لوگوں نے یہ کر لیا کہ نہیں کچھ کھانا ہوگا تو ہی ایصال ثواب ہوگا, کچھ شربت بنائیں گے, کچھ کریں گے, تو نہیں. آپ نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے, یہ بھی ایصال ثواب. صحیح, یا درود پاک پڑھ لیں, کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں. کیونکہ شرح الصدور میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت حماد مکی قبرستان گئے, فاتحہ پڑھی تو وہیں کہیں گرمی تھی, لیٹ گئے درخت کے نیچے. خواب میں دیکھا سارے قبروں والے باہر نکلے ہوئے, شور مچا ہوا ہے. تو حیران کہ کیا قیامت آ گئی, تم لوگ سب باہر نکلے ہوئے, شور ہے. ان کا قیامت نہیں آئی. کہ شور کیسا ہے, تم لوگ باہر کیوں نکلے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا 1 سال پہلے ایک شخص آیا تھا, اس نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کیا تھا, سال ہو گیا بانٹتے ہوئے, ابھی تک ثواب ختم نہیں ہوا. سبحان اللہ. سے اندازہ کریں. تو ایمان والے ایمان والوں کو فائدہ. مثال کے طور پر میرے سامنے افطاری رکھی ہے, سحری رکھی ہے, میں نے کھانی ہے, میں اس کو کہہ دوں یا اللہ اس کا ثواب تمام مومن مردوں عورتوں کو پہنچا, اپنی بارگاہ میں قبول فرما, میرا کھانا بھی ہو گیا, ان کو ثواب بھی ہو گیا, نقصان کیا ہوا؟ بے شک. یعنی ہمیں چلتے پھرتے ان اور چیزوں پھر کا ماں خیال باپ رکھنا کے چاہیے. لیے تو تاکید کی گئی ہے. اولاد ہر کام, مثلا میں صدقہ دوں تو میں ماں باپ کا نام لے کے دوں, جو واجب ہے وہ میں نے دینا ہے. نفل جو بھی کروں ان کی طرف سے ان کو بھی فائدہ ہوگا, مجھے بھی فائدہ ہوگا, میرا ثواب ختم نہیں ہوگا. کچھ دے رہا ہوں ان کی نیت کر کے دوں, یا ان کی طرف سے ان کو بھی ملے گا, مجھے بھی ملے گا. اور کتنا ملے گا, آپ نے جھلک دیکھی کہ ایک سورہ اخلاص کا ثواب سال بھر سے بانٹ رہے ہیں, ختم نہیں ہوا. پورا قرآن پڑھنے پہ کتنا ثواب ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جی قبر کو آسانی ہو رہی ہے, وسعت ہو رہی ہے, درجے بلند ہو رہے ہیں, فائدہ ہے. تو مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے, یہ پہنچاتے ہیں, پہنچاتے آئے ہیں. کوئی نہیں چاہتے وہ جانے, ہم تو قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں. کسی کا دل نہیں چاہتا ہے, ہم اس کو مجبور نہیں کر رہے. اچھا یہ اکیلے بھی ہو سکتا ہے, مل کے بھی ہو سکتا ہے. مل کے کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے لوگوں میں جمع کر کے کسی ایک کی نیک کی دعا سے سب کی قبول ہو جائے. جہاں 40 مومن جمع ہوں گے وہاں کوئی ایک تو ولی ہوگا, شرط مومن ہے, سب کے عقیدے صحیح ہوں تو ان میں ضرور کوئی ولی ہوگا, فائدہ ہوگا. اور ایصال ثواب سے کتنی راحت ہوتی ہے یہ قبر میں جا کے پتہ چلے گا. بے شک. اور وہ جو علامہ صاحب کہا گیا کہ جس نے نماز جنازہ میں جس کی 3 صفیں بن گئیں تو اس کی بھی بخشش 40 کی تعداد ہے, 100 کی تعداد ہے, 3 صفوں کی ہے. اچھا اب یہ آپ نے ایک سنا ہے نا, اب دوسرا بھی سن لیجئے کہ کسی کی میت میں 3 صفیں 40 یا 100 مسلمان شریک ہو گیا, وہ بخشا گیا. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے پیچھے جتنے پڑھ رہے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. سبحان اللہ. وہ اتنا نیک ہو تو پیچھے جتنے کھڑے ہیں ان کی بخشش. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وہ شیخ سعدی کا مصرع اگر آپ کو یاد ہو جائے بڑا کام آئے گا. رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے, قیمت نہیں چاہتی. سبحان اللہ. مجھے کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے, تو لاہور والے جو ہیں وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں,
مغرب کی نماز پڑھیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں علم و آگہی کے لمحات علامہ کوکب نورانی کے ساتھ. اور اب ہمارا پروگرام چونکہ بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا مکمل ہونے کو ہے, تو پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں گے جو بہت سارے کالرز ہمیں کالز کر رہے تھے ان میں سے کون وہ خوش نصیب ہیں جنہیں کیو موبائل کی جانب سے ایک تحفہ یعنی موبائل دیا جا رہا ہے. تو وہ ہیں فائزہ کراچی سے, جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر والدین جو ہیں وہ حج پہ چلے جاتے ہیں لیکن بچوں کا کوئی حق بھی رہتا ہے وہ ادا نہیں کرتے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اس کا جواب علامہ صاحب نے دیا تھا. تو فائزہ آپ کا سوال پسند کیا گیا, آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کو ایک عدد موبائل کیو موبائل کی جانب سے دیا جا رہا ہے. اور اب وقت ہے دعا کا, تو علامہ صاحب آپ سے درخواست کریں گے دعا کے لیے. ضرور. ان کا سوال پسند نہیں, ان کے سوال سے دوسروں کو زیادہ فائدہ, اس سوال کو چنا. سوال تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. صحیح. آمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ. یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے روزے قبول فرما. یا اللہ کریم ہم سب کی بخشش فرما دے. الہی ہمارے شہروں میں وطن میں اس وقت موسم میں حرارت بہت زیادہ جو ہماری برداشت سے بڑھ کر ثابت ہو رہی ہے, مولا تو اس کو ہمارے لیے رحمت کی ٹھنڈک سے بدل دے. الہی ہمیں رحمت والا نفع والا پانی بارشیں عطا فرما. یا اللہ کریم ہمیں ہمارے لیے روزے آسان بنا دے. یا اللہ کریم ہمارے والدین میں, دوستوں میں, عزیزوں میں جتنے بھی ایمان والے انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ کریم ان سب کو جنت میں داخل فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو اہل ایمان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم میرے اس وطن کی حفاظت فرما. افواج پاکستان کو امن قائم کرنے میں اپنی مدد عطا فرما. الہی اس ملک کے, اسلام کے, مسلمانوں کے دشمنوں کو ناکام بنا دے. مولا کریم جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ کریم وہ تمام کنوارے لڑکے لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی, مولا ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے. یا اللہ کریم بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سے پورے پروگرام میں گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, جن ملکوں میں خاص طور پر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, جہاں مسلمان نہتے اور بے بس ہیں, یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں التجا ہے وہاں مسلمانوں کی مدد فرما. ان کو غالب فرما. ان کے دشمنوں کو پسپا فرما. یا اللہ کریم ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. الہ العالمین تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں پاکستان میں وہ تمام لوگ جنہوں نے ایمان والا ہو کر وطن کے لیے جان قربان کی, کسی ادارے سے وابستہ ہو کر یا ویسے شہری کے طور پر, مولا کریم ان سب کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ کریم ان رمضان کی برکتیں حاصل کرنے اور محنت کر کے خود کو مغفرت کا اہل بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پوری ٹیم ہوتی ہے, وہ تمام لوگ جو محنت کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, ان سب کو الہی اجر عطا فرما. ہمت عطا فرما. یا اللہ کریم اس پاکستان کو صحیح معنی میں پاکستان بنا دے. مولا کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. الہی
ان کے پیاروں سے محبت عطا فرما، آمین ان نسبتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین الہ العالمین اپنے پیاروں کا صدقہ الہی ایمان کا، اسلام کا بول بالا فرما۔ آمین ہمارے حکمران الہی ان کو ہدایت عطا فرما، آمین ان کو توفیق دے کہ یہ ملک سے اندھیرے دور کریں، الہی ان کو توفیق دے کہ یہ ملک سے بدعنوانی، کرپشن، بھتہ، رشوت، یہ بیماریاں دور کریں۔ آمین یا اللہ قریب ہماری دعائیں مقبول فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وزینت فرشہ وعرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت